تکبیر، نعرہ رسالت، تبرکات مقدسہ، عرس سرکار مخدوم اشرف، جانشین مخدوم اشرف، خانوادہ اشرفیہ، جانشین مخدوم سمنا، حضور قائد ملت حضرت علامہ سید محمود اشرف قبلہ، خانوادہ اشرفیہ، تبرکات مقدسہ، تبرکات مقدسہ، عرس مخدوم اشرف، جانشین مخدوم اشرف، خانوادہ مخدوم اشرف، عرس مخدوم اشرف، غلامان مخدوم اشرف۔ حضرات، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے عشق و عقیدت کی نگاہوں سے منبر نور پر حضور صاحب سجادہ آستانہ عالیہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام سربراہ اعلیٰ جامع اشرف پچوچا مقدسہ، قائد ملت، شمع ایوان اشرفیت، زینت مجلس اہل سنت، شیخ طریقت حضرت علامہ الحاج سید محمد محمود اشرف اشرفی جیلانی متصلہ النورانی، خانوادہ اشرفیہ کے جھرمٹ میں غلامان اشرف کے درمیان خانقاہ اشرفیہ سے جامع اشرف اور خانقاہ کے اس گراؤنڈ کے اندر منبر نور پر تبرکات مقدسہ لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ ان قریب ہمیں اور آپ کو ان تمام تبرکات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرمائیں گے، اور یہ تبرکات اس خانقاہ کو کہاں سے، کیسے، کب اور کیوں، کس حالت میں حاصل ہوئے، اس کی تفصیل سند کی صورت میں حضور صاحب سجادہ کے فرزند دلبند حضرت سید محمد معین الدین اشرف المعروف معین میاں صاحب قبلہ اشرفی جیلانی متصلہ النورانی پیش فرمائیں گے۔ موبائل کا استعمال نہ کریں۔ اظہار چینل اور اہل سنت ریسرچ سینٹر کے ویب سائٹ پر یہ پروگرام براہ راست لائیو ہو رہا ہے، آپ براہ راست اسے دیکھ سکتے ہیں۔ لائیو پروگرام خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں سے عرس مخدوم اشرف کے موقع پر اظہار چینل کے ذریعے اور اہل سنت ریسرچ سینٹر ممبئی کے ذریعے یہ سارے پروگرامز اس خانقاہ کے رضاکار حامد بھائی، ان کے تمام سہیوگی عباس بھائی، یہ سارے لوگ آپ کی خدمت میں لگے ہیں۔ پورے دیش اور دنیا میں اظہار چینل اور اہل سنت ریسرچ سینٹر ممبئی کے معرفت اس پروگرام کو اور خانقاہ کے سبھی پروگرام کو لائیو ملاحظہ فرمائیں۔ اب سند حضرت سید معین میاں صاحب قبلہ اشرفی جیلانی پیش فرمائیں گے۔ حضور صاحب سجادہ ہمیں اور آپ کو منہ مبارک حضور اکرم کی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت ہم اور آپ زمین کے جس حصے پر حاضر ہیں، یہ سلوک کی تعلیم کے لیے درسگاہ ہے۔ ایسی درسگاہ کو مدرسہ نہیں بلکہ خانقاہ کہتے ہیں۔ قدرت کا عطیہ جس نے انسانیت کی برتری کا ساری مخلوق ارضی ہی سے نہیں ملائکہ سے بھی اعتراف کرا دیا، وہ صرف عقل نہیں بلکہ عشق بھی ہے۔ عقل نے ہمیں اگر کائنات ارضی پر کرامت بخشی تو عشق نے ہمیں صفائے ملائکہ کا امام بنا دیا۔ مدرسہ عقل میں روشنی پیدا کرتا ہے اور خانقاہ عشق کی تربیت فرماتا ہے۔ یہ ایک علمی مگر لطیف نقطہ ہے کہ عشق اور عقل دونوں عین سے شروع ہوتے ہیں، اور عین کا معنی عربی زبان میں آنکھ کے ہے، تو جس کی دونوں آنکھیں سلامت ہے اور عقل و عشق ساتھ لے کر چلا ہے وہ اختیارہ ہے، بے عیب ہے، اور اس کا ہر قدم دیکھ بھال کر اٹھتا ہے۔ اور جس کے پاس صرف عقل ہے عشق نہیں، یا عشق ہے عقل نہیں، وہ ایک آنکھ والا ہے۔ عقل محض اس کو ملحد بنا سکتی ہے اور عشق محض فریب کی ٹٹی بن سکتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو مدرسہ سے گزرتے ہیں اور خانقاہ میں ٹکتے ہیں۔ اسی تربیت عشق کا مظاہرہ ابھی ہمارے سامنے ہوگا۔ ہماری آنکھیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب کا جزو بدن ہوگا، جس کو ہم اور آپ منہ مبارک کہتے ہیں، اور جس کے پیارے نظارے کے لیے
تڑپتے ہوئے دل اور مچلتے ہوئے سینے لے کر یکساں بے قرار ہے۔ دنیا عشق کا قانون تو ہے کہ فی الجملہ نسبت بتو کافی بھوت مرا بلبل ہمی کے کافی گل شبد بسست۔ اگر بلبل اس پر ناز کر سکتا ہے کہ کافی گل ہے اور اسی کو اپنی سند محبت جانتا ہے تو نبی مبارک کے لیے ہمارا امتی ہونا اس سے زیادہ کافی ہے۔ لیکن یہ میرے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور ان معجزات سے ہے جن کی بنا پر رسول پاک کی افضلیت، اشرفیت اور اکملیت پر گروہ انبیاء علیہ السلام کا اجماع ہے اور اقوام عالم کی نگاہیں پھیرائیں کہ اگر کوئی کلمہ بھی زبان اقدس پر جاری ہوا اور آواز ہواؤں میں قدرتی نظام کے ماتحت گم ہوئی تو وہ ہوا آواز پا کر واپس نہیں کرتی اور نظر فضا کر دیتی ہے۔ وہ اپنا دستور اس کلمے کے بارے میں نہ برس سکی زبان سے نکلا اور دل والوں نے صفحے دل پر نقش کر لیا، پھر اہل قلم نے کرتاس پر محفوظ کر لیا، ارباب و حفظ و ذکر نے دماغ میں محفوظ کر لیا اور حاضرین نے غائبین تک پہنچایا۔ جس غائب نے پایا اسے پہلے حاضر کو چاچا۔ جب راز بازی کے اصول پر پرکھ کھڑا پایا تو غائبین بھی حاضرین کی طرح ذمہ دار ہو گئے اور پھر ان کو جو ملا انہوں نے اس کو دوسروں تک باحفاظت تمام پہنچایا۔ قرض ہر قرب میں جرو تعدیل کی کسوٹی پر، عظیم کسوٹی پر کھڑا اترتا ہوا آج ایک ایک کلمہ بہونی تعالیٰ پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا، جو حدیث کی مقدس کتابوں میں آج دوست و دشمن کے ہاتھوں میں موجود ہے اور اقوام عالم کو اس کا احساس ہے کہ علم اسماع الرجال مسلمانوں کی کرامت کا اسناد نبوی مسلمانوں کے رسول کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے۔ اسی لیے ہم یہ جان کر یہ مبارک واقعی پیغمبر اعظم کا مبارک ہے آپ کو اس اجازت نبوی سے آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ جس کا کوئی کال بھی بے سنت نہیں، اس کا کوئی بال بھی بے سنت نہیں ہو سکتا۔ لیجئے اب سند سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نقل ہے کہ ایک روز سرور کائنات، افضل مخلوقات، رسالت پرواہ رسول خدا، اصحاب شق القمر، آسمان رسالت کے مہر منور، فلک جلالت کے ماہ کامل، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 26 ربیع اول روز یکشنبہ یا دوشنبہ 7 ہجری کو جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال 14 روز کی ہوئی تھی، مدینہ طیبہ میں وقت ظہر وضو سے فارغ ہو کر محسن مبارک میں شانہ فرما رہے تھے۔ ایک منہ مشک بو جدا ہوا۔ اس وقت اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے 2 صاحب حاضر تھے، ایک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان حضرات کے دل میں جذبہ کاملہ و طائیہ صادقہ پیدا ہوا کہ اس مبارک سے پیرو مند ہو۔ یہ مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں تھا۔ آپ کو ان اصحاب کے اس قلبی جذبے پر اطلاع تھی، چنانچہ حضور نے اس مبارک کے 2 حصے کیے، ایک حضرت زید بن ثابت کو اور دوسرا حضرت سلمان فارسی کو عطا فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا، ان سے حضرت امام حسین کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے پاس اس مبارک کے علاوہ 2 مبارک اور بھی تھے، ایک حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا۔ یہ دونوں مبارک حضرت خاتون جنت نے عہد طفلی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوح مبارک میں بطور تعویذ ڈالے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 فرزند تھے، ایک علی اکبر، ایک زین العابدین اور ایک علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ دونوں مبارک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے۔ آپ کے 2 فرزند تھے، ایک قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہر سے مبارک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے۔ آپ کے 3 فرزند تھے، محمد اسماعیل اور موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ مبارک موسیٰ کاظم کو پہنچے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 فرزند تھے، یہ مبارک ان میں سے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے۔ آپ کے 2 فرزند تھے، محمد حسن اور محمد تقی۔ یہ مبارک محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے اور امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے۔ آپ کے 2 فرزند تھے، محمد صادق اور محمد
صادق اور امام حسن عسکری امام حسن عسکری کے دو لقب ہیں، حسن عسکری اور علی عسکری۔ یہ مبارک علی عسکری کو پہنچے۔ آپ سامرا میں تھے، وقت رحلت آپ کی خدمت میں شیخ برہان الدین حاضر تھے، آپ نے یہ تینوں مبارک انہیں عطا فرمائے۔ شیخ برہان الدین سے ان کے فرزند شیخ یوسف کو، ان کے فرزند شیخ اسماعیل کو، ان کے فرزند شیخ ابو فتح کو، ان کے فرزند شیخ محمود کو، ان کے فرزند شیخ عبدالعزیز کو، ان کے فرزند شیخ وحی الدین کو، ان کے فرزند شیخ نور الدین کو پہنچے۔ شیخ نور الدین نے کچھ مدت بعد ملک عجم کا سفر کیا، جب آپ کوستان میں تشریف لائے، وہاں کی دلکش آب و ہوا اور سبزی و شادابی آپ کو پسند آئی اور آپ نے وہاں سکونت اختیار کیا۔ یہ دنوں مبارک آفتاب درخشاں کی طرح آپ کے پاس سے، آپ اس ملک میں حلال عید کی طرح انگشت نمائے کھلت ہوئے۔ جمعیت ظاہری و باطنی حاصل تھی، بقصد ابتدا سنت نبوی آپ نے تعہد اختیار کیا اور وقت رحلت یہ تینوں مبارک اپنی دختر پاک گوہر کو عطا کیے، جن کا نام نامی حلیمہ تھا۔ ان سے مبارک ان کے شوہر ذی مرتبت سیادت پناہ سید رکن الدین ابن سید نظام الدین ابن سید نصر الدین کو پہنچے اور ان سے سید اسد اللہ کو، ان سے سید عبد القادر کو، ان سے سید شاہ محمد کو، ان سے سید اسحاق کو، ان سے سید اسماعیل کو، ان سے سید پیر محمد کو، ان سے سید ابو بکر کو، ان سے سید جعفر کو، ان سے سید زین العابدین کو، ان سے سید محمد مراد کو، ان سے سید غلام محمد کو پہنچے۔ سید غلام محمد نے اپنی وفات کے وقت یہ تینوں مبارک شاہ ابراہیم حسنی ابن سیرت جعفر سبزواری کو پیش کیے۔ ان کے فرزند شاہ قطب عالم کو، ان کے فرزند شاہ فتح عالم کو، ان کے فرزند سید شاہ عالم کو، ان کے فرزند سید حسین عالم کو، ان کے فرزند سید شاہ سکندر عالم کو، ان کے فرزند سید شاہ حسن عالم کو، ان کے فرزند سید نوروز علی کو، ان کے فرزند حاجی فدا حسین عودی کو پہنچے۔ انہوں نے اپنے خاندان کی حالت ابتر دیکھی اور ان تبرکات کی حفاظت دشوار سمجھی تو 13 جماعت الاولیٰ 1316 ہجری کو حضرت سراپا برکت امام مغرفہ خدمت الاولیاء شیخ المشائخ مجموع برکات مولانا الحاج السید شاہ ابو احمد محمد علی حسین صاحب اشرف جیلانی دامت برکاتہ علیہ سجادہ نشین آستان حضرت سید محبوب یزدانی مقبول سلطان سید شاہ اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ النورانی کو بمقام اشرف پور مضافات کشادہ شریف تفویض کیے اور میر فدا حسین صاحب نے بیان کیا کہ انہیں دو ہی مبارک پہنچے، ایک حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا، اور حضرت خادم جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں نہیں پہنچا۔ فقط السلام۔ اور ہم شفیع غوث اعظم حضور حضرت شفیع علی رحمت الرضوان سے، حضور مختوم مشائخ اور حضور شیخ اعظم سے ہوتے ہوئے آج آپ انہی مقدس برکات کی جو حضور صاحب سجادہ کے ہاتھ میں ہے، آپ سب لوگ زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ درود پاک کا پھر جاری و ساری رکھیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ